ریسنٹلی پاکستان اور بنگلہ دیش کے تعلقات میں بہت زیادہ بہتری نظر آئی ہے اور دونوں ملک ٹریڈ، ڈپلومیسی، پولیٹیکل لیول پر اور ایون سیکیورٹی لیول پر بھی کوآپریشن بڑھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اب عالمی جو ماہرین ہیں، انٹرنیشنل جو ایکسپرٹس ہیں، ان کے بقول یہ دونوں ملکوں کی اسٹریٹجک کمپلشن بن چکی ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ گہری دوستی بنائیں۔ اچھا، کیا اسٹریٹجک کمپلشن ہے؟ انٹرنیشنل ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ ریجن کو انڈیا کی ڈومیننس میں مکمل طور پر جانے سے روکنے کے لیے یہ ان کی مجبوری ہے کہ اس طرح کا کوئی الائنس بنائیں، آپس میں دوستی بڑھا کے ایسا کوئی الائنس بنائیں جس سے ساؤتھ ایشیا کا پاور بیلنس مینٹین ہو سکے۔ اگر یہ ایسا نہیں کرتے تو مکمل طور پر ساؤتھ ایشیا پھر انڈیا کے زون آف انفلوئنس میں جا سکتا ہے، اور یہ ان دونوں کے لیے بہتر نیوز نہیں ہے۔ انڈیا کی ڈومیننس کو روکنا یہ ان کا ایک آبجیکٹو ہے، اور دونوں یہ کامن آبجیکٹو شیئر کرتے ہیں، اسی لیے یہ ان کی اسٹریٹجک کمپلشن ہے کہ اس کو روکنے کے لیے آپسی تعلقات بہتر بنائیں۔ اچھا، انڈیا کی ڈومیننس کو وہ کیوں روکنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ انڈیا کا ایک روایتی طور پر بگ بردر والا اپروچ رہا ہے، اب سے نہیں کافی عرصے سے لے کے، اور ایک ایسا بھی پھر وقت آ جاتا ہے جب یہ انفلٹریٹ کرتے جاتے ہیں سسٹمز کے اندر، مختلف ملکوں کے سسٹمز میں دوستی کے نام پہ جب یہ انفلٹریٹ کرتے جاتے ہیں تو اس کے بعد یہ اندرونی معاملات میں ڈکٹیشن دینا شروع ہو جاتے ہیں، ایون یہاں تک معاملات پہنچ جاتے ہیں کہ یہ حکومتیں بھی اپنی مرضی کی بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ وہی جو پرانا ایک کالونیل مائنڈ سیٹ ہے، یہ ان کے پالیسی میکرز اور ان کی ڈیپ اسٹیٹ کے اندر موجود رہا ہے، اور کئی سارے ملک اس کو ایکسپیرینس بھی کر چکے ہیں۔ اس کو روکنے کے لیے پھر ان کی مجبوری ہے کہ پاور بیلنس ساؤتھ ایشیا کا مینٹین رکھیں، اور اس لیے ان کی دوستی بڑی ضروری ہے۔ آج بی بی سی کے اندر، بی بی سی آپ کے علم میں ہوگا دنیا کے سب سے بڑے نیوز آؤٹ لیٹس میں سے ایک ہے، آج بی بی سی میں پاکستان اور بنگلہ دیش کے تعلقات کی نارملائزیشن کے حوالے سے ایک بڑی ڈیٹیلڈ رپورٹ چھپی ہے۔ اس کے اندر انہوں نے وہ تمام فیکٹرز گنوائے ہیں جس وجہ سے یہ دونوں ملک قریب آ رہے ہیں، اور جس وجہ سے انڈیا کو پرابلم ہو رہا ہے۔ یہ انڈیا کے حوالے سے بھی انہوں نے لکھا ہے کہ انڈیا کیوں پریشان ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ انڈیا واچز ویریلی ایز بنگلہ دیش پاکستان ٹائز تھا۔ اس میں پہلے تو وہ دونوں ملکوں کا جو پاس ہے وہ بتا رہے ہیں کہ ایسا نہیں کہ ہمیشہ سے دونوں ملکوں کے تعلقات خراب رہے ہیں اور پہلی مرتبہ امپروو ہو رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں یہ پہلے بھی ایک مرتبہ نارملائز ہو گئے تھے تعلقات، ارلی 2000s میں پاکستان اور بنگلہ دیش کی جو تعلقات ہیں بڑے ہی اچھے ہو گئے تھے۔ اس وقت بی این پی اور جماعت اسلامی کی حکومت تھی، لیکن پھر وہ کہتے ہیں شیخ حسینہ آتی ہے اور انہوں نے پھر انڈیا کی بیکنگ ان کو حاصل تھی، تو لہٰذا انہوں نے پاکستان سے اپنے تعلقات ریسٹرکٹ کرنا شروع کر دیا۔ ریسٹرکٹ کرنا تو چلیں ٹھیک ہے، آپ کر سکتے ہیں، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ یہ جو 2010 کے بعد والا ڈیکیڈ تھا، 2010 سے 2020 تک، اس عرصے کے دوران ہاسٹیلیٹی کی طرف لے گئی ہیں یہ معاملات۔ جب سے مودی آیا ہے وہاں پر انڈیا میں، تو حسینہ صاحبہ ریسٹرکٹ نہیں کر کے رکھا انہوں نے تعلقات کو، انہوں نے ہاسٹیلیٹی کی طرف لے کر گئی۔ جیسے پاکستان اور انڈیا کے تعلقات ہاسٹائل رہے نا، ویسے انہوں نے بھی انڈیا کے انفلوئنس میں آ کر پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات ہاسٹائل بنا دیے تھے۔ وہ کہتے ہیں while these cuts from that period run deep, Dhaka had cordial relations with Islamabad between 2001 and 2006 when a coalition of the Bangladesh Nationalist Party BNP and the Jamaat-e-Islami governed the country. This changed during Hasina's 15-year rule from 2009 when she was strongly backed by Delhi and maintained a distance from Pakistan, but after she fled to India following mass protests against her government, ties seemed to be thawing. پہنچی وہاں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا، ایک اردو کی کہاوت ہے یہ، پہنچی وہاں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا۔ ہر چیز اپنے اصل کی طرف لوٹتی ہے، اوریجنل جو اس کی پلیس ہوتی ہے اس کی طرف لوٹتی ہے، اور شیخ حسینہ صاحبہ اپنی اصل مقام کی طرف لوٹ گئیں۔ جیسے ہی پاور سے دبردوس ہوئیں تو یہ ادھر ہی گئی جو کہ ان کا اصل گھر ہے۔ انڈیا کے ساتھ ڈیپ کنیکشن ہے ان کا، پہلے بھی یہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا، اس سے پہلے بھی یہ انڈیا میں رہ چکی ہیں کافی عرصہ۔ میرے خیال سے ان کی تعلیم میں بھی انڈیا نے رول پلے کیا ہے۔ ان کے ہسبینڈ کی نوکری بھی سننے میں آتا ہے کہ وہاں پر رہی ایک عرصے کے دوران انڈیا کے اندر، تو ان کے تعلقات پہلے ہی کمپرومائزڈ تھے۔ ان کو کلیئرنس ملنا الیکشن لڑنے کے لیے نہیں چاہیے تھی۔ اگر آپ اس کی ہسٹری دیکھیں نا تو اس کو الیکشن لڑنے کی کلیئرنس دینا ہی ایک بڑی بات تھی۔ کیسے مل گئے؟ اگر کوئی بندہ جس کے ایسے تعلقات رہے ہوں انڈیا کے ساتھ تو آبویسلی ان کی لائلٹیز انڈیا کے ساتھ ہی بننی تھی، تو انہوں نے آتے ساتھ ہی پھر 2009 میں سارا نقشہ چینج کر دیا تھا، اور اس کا خمیازہ پھر بنگلہ دیش کو بھگتنا پڑا۔ انڈیا کی اس لیول کی ڈیپ انفلٹریشن ہوگی بنگلہ دیشی سسٹم کے اندر کہ آخر میں الیکشنز بھی ارریلیونٹ ہو گئے، وہاں پر لوگوں کا ووٹ، لوگوں کی مینڈیٹ وہی ختم ہو گیا، نیو دلی سے سرکاریں بننے لگی۔
اچھا، پاکستانی ایکسپرٹ ہیں ایک بڑی عائشہ صدیقہ صاحبہ، ان کو کوٹ کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ پاکستان اینڈ بنگلہ دیش ہیو اے ٹیکٹیکل ریلیشن شپ ایٹ دا مومنٹ. ٹوگیدر دے وانٹ ٹو ریپرزینٹ اے پش بیک اگینسٹ دی ڈومیننس آف انڈیا. یہ کنگز کالج میں سینئر فیلو ہیں. تو ان کا یہ خیال ہے کہ یہ انڈیا کی ڈومیننس کو روکنے کے لیے ٹیکٹیکل ریلیشنز دونوں نے ڈیولپ کر دیے ہوئے ہیں. اچھا، ایٹ دا سیم ٹائم انڈین جو ایکسپرٹس ہیں ان کو بھی انہوں نے کوٹ کیا ہے. وہ کیسا اس کو دیکھ رہے ہیں؟ وینا سکری جو کہ انڈیا کی ہائی کمشنر رہ چکی ہیں بنگلہ دیش کے اندر، یہ 2003 سے 2006 تک ہائی کمشنر تھی انڈیا کی بنگلہ دیش کے اندر. اس میں وہ کہتے ہیں کہ وینا سکری who was India's High Commissioner to Bangladesh between 2003 and 2006 describes the growing closeness between Dhaka and Islamabad as deja vu movement. deja vu movement یہ ہوتا ہے کہ جو چیز آپ نے پہلے ایک مرتبہ ایکسپیرینس کی ہوئی ہو نا، تو اس کو ڈیجا وو کہتے ہیں. تو یہ کہہ رہی ہے کہ یہ نئی نہیں ہے، یہ ہم نے ایک مرتبہ پہلے ایکسپیرینس ایسا کیا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں ڈیورنگ ہر ٹینیور in Dhaka she said India repeatedly raised the issue of Indian insurgents getting trained inside Bangladesh with the support of the ISI, Pakistan's intelligence agency, and a section of the Bangladeshi military. We have provided evidence to Bangladeshi authorities, she said. Authorities in Pakistan and Bangladesh denied these allegations at the time. اس کے بعد لیکن یہ ہوتا ہے کہ بنگلہ دیش کے اندر جب یہ شیخ حسینہ صاحب آئیں تو بھاری بھرکم قسم کے انڈیا کے اندر نارتھ ایسٹ میں انسرجنسیز چل رہی ہوتی تھی. یہ انڈیا سے زیادہ انڈیا کی وفادار بن گئیں اور انہوں نے انڈیا سے زیادہ کریک ڈاؤن کیا ان اینٹی انڈیا گروپس کے اوپر جو کہ وہاں نارتھ ایسٹ کے اندر ایکٹیو تھے. یعنی کہ شیخ حسینہ سے فائدہ بڑا اٹھایا انڈیا نے، لیکن بنگلہ دیش نے کیا فائدہ اٹھایا ایز اے ریزلٹ؟ اس کے جواب میں بنگلہ دیش کو کیا ملا یہ سب کچھ کر کے؟ اس کا جواب بہرحال کسی کے پاس نہیں ہے. نہ ان کو پانی ملا، نہ ان کے بارڈر کلنگز اسٹاپ ہوئیں، نہ ان کو بائیلیٹرل ٹریڈ کے اندر کوئی ریلیف دیا گیا، بلکہ الٹا ان کی سوورنٹی ہی کمپرومائز کر کے رکھ دی گئی. اچھا، یہ جو نارملائزیشن دوبارہ سے ہوئی ہے پاکستان اور بنگلہ دیش کے تعلقات کے اندر، اس میں امیڈیٹ بینیفٹ بنگلہ دیش کے لیے کیا ہو سکتا ہے؟ اس کے لیے ایک اور ایکسپرٹ ہیں صبرین بیگ صاحبہ. یہ ایسوسیٹ پروفیسر ہیں اکنامکس کی یونیورسٹی آف ڈیلویئر کے اندر. اس میں وہ بتا رہی ہیں کہ پاکستان سے مور دین 250 million population is a solid market for Bangladesh in the medium to long term. یعنی الٹرنیٹ مارکیٹ کے طور پر بھی ایکسپرٹس دیکھ رہے ہیں کہ یہ بنگلہ دیش کے لیے ہو سکتا ہے پاکستان. لگ بھگ 25 کروڑ پاکستان کی آبادی ہے اور 25 کروڑ کی آبادی کوئی چھوٹی آبادی نہیں ہوتی. اور یہ وہ مارکیٹ ہے جہاں تک ایکسیس نہیں تھی پہلے بنگلہ دیش کی، ریسٹرکٹ کر کے رکھا ہوا تھا سرکار نے، شیخ حسینہ کی سرکار نے، لیکن اب یہ مارکیٹ ان کے لیے کھلی ہوئی ہے. تو یہ بنگلہ دیشی ٹریڈرز کے لیے بھی ایک آپشن ہے. ہاں، اس میں ٹیرفس کا مسئلہ ہے لیکن وہ پرانا مسئلہ ہے. جیسے کہ میں نے کہا 15 سال تک شیخ حسینہ کی سرکار تھی، اینٹی پاکستان پرو انڈیا سرکار. تو ان کے دور میں کافی زیادہ وہاں پر گڑبڑ پیدا کر دی گئی تھی. اکنامک فرنٹس پہ بھی ٹیرفس مثال کے طور پر دونوں ملکوں کی جو ہیں ایک دوسرے کے گڈس کے اوپر ان کے ٹیرفس لگے ہوئے ہیں، وہ بہتر بنائے جا سکتے ہیں. اور اگلے مہینے جو پاکستانی فارن منسٹر کی وزٹ ہونے والی ہے بنگلہ دیش کے اندر، اس میں یہ ٹیرفس کا معاملہ بھی سامنے آئے گا اور اس کو بھی ریزالو کرنے کے حوالے سے دونوں ملک کوشش کر سکتے ہیں.